بے نقاب۔ بے نقاب ایک کوشش ہے جھوٹ کے پردے کو چاک کر کے سچ کو سامنے لانے کی، سچ جو کڑوا بھی ہے اور ناقابل قبول بھی۔ یہ ایک کوشش ہے ان چہروں کو سامنے لانے کی جو ہم میں سے ہیں اور ذمہ دار ہیں معاشرے میں پھیلی ان برائیوں کے جنہیں یا تو ہم دیکھتے ہی نہیں اور اگر دیکھتے بھی ہیں تو محض نظر انداز کرنے کے لیے۔ مسائل جنہیں دبا دیا گیا، سچائی جسے چھپا دیا گیا اور جھوٹ جو اب تک پنپ رہا تھا اب ہوگا بے نقاب۔ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں۔ کہتے ہیں نزا کی اسی آخری ہچکی کے ساتھ انسان کی تمام تکالیف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مگر ابھی کئی منازل ہیں جو مرنے والے نے طے کرنی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ ایسا بھی ہے جو یہیں اسی دنیا میں طے ہونا ہے، اور وہ ہے مرنے والے کے مردہ وجود کی سودے بازی کا۔ انسانی لاشوں کی بے حرمتی اور خرید و فروخت کا یہ مذموم کاروبار برسوں پرانا ہے، مگر اس گھناؤنے فعل کی کڑیاں کن گروہوں یا افراد سے جا کر ملتی ہیں مکمل وثوق کے ساتھ کہنا مشکل ہے۔ بظاہر اس کاروبار کی افزائش کی ایک قابل ذکر وجہ میڈیکل کے طلباء کی تعلیمی و تحقیقی سرگرمیاں ہیں، جن کے لیے نجی میڈیکل کالجز کی انتظامیہ اور خود طلباء گورکنوں سے لاشیں خریدتے ہیں۔ تاہم کالے جادو اور سفلی جیسی جاہلانہ اور غیر شرعی سرگرمیوں میں ملوث عامل بھی ان لاشوں کی خرید و فروخت میں کسی سے پیچھے نہیں۔ قبرستانوں میں ہونے والی کفن چوری کوئی نئی بات نہیں، ایک مدت سے نشے کے عادی افراد مردوں کے کفن چراتے آئے ہیں، مگر بند قبروں کو چاک کر کے پوری کی پوری لاش نکال لینا یقیناً ایک دل دہلا دینے والا فعل ہے جو کسی کمزور دل شخص کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انسانی لاشوں کی خرید و فروخت کے اس گھناؤنے فعل پر سے پردہ اٹھانے کے لیے بے نقاب کی ٹیم کے ارکان متواتر کئی دنوں تک میڈیکل اسٹوڈنٹ بن کر شہر کے مختلف قبرستانوں میں گورکنوں سے ملتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح وہ ایک تازہ لاش یا کم از کم کچھ انسانی ہڈیاں ہمارے ہاتھوں فروخت کر دیں۔ بالآخر ہماری کوششیں رنگ لائیں اور ایک گورکن ہمیں انسانی ہڈیاں فراہم کرنے پر آمادہ ہوا۔ پلان کے مطابق بے نقاب کی ٹیم طے شدہ دن قبرستان پہنچ گئی۔ ہمیں اس گورکن کی تلاش تھی جو مبینہ طور پر لاشوں کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ بے نقاب کی ٹیم ہڈیاں لینے کے لیے اس گورکن کے ساتھ چل پڑی۔ ہمیں قطعی اندازہ نہ تھا کہ گورکن ہڈیاں نکالنے کے لیے قبر کشائی ہمارے سامنے ہی کرے گا، مگر ہماری توقعات کے برعکس زرپرستی کی لعنت میں مبتلا یہ شخص اپنے ساتھی کی مدد سے ہمارے سامنے ہی قبر کو چاک کرنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اسی کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی غیر متوقع صورتحال تھی کہ جس میں نہ ہم اپنی شناخت کو ظاہر کر سکتے تھے اور نہ ہی قبر کشائی سے انکار۔ بالآخر قبر کو کھودنے کا کام شروع ہوا۔ قبر پر پڑنے والی ہر ضرب کے ساتھ ہمارے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، مگر دوسری طرف گناہ اور ثواب کے احساس سے مبرہ گورکن اپنے کام میں مگن تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں قبر کی سلیب نظر آنی شروع ہو گئی، جس کے اٹھتے ہی ایک دل دہلا دینے والا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے کہ گورکن ہڈیاں نکال کر ہمارے حوالے کرتا، ہم نے ہڈیوں کی بوسیدگی کو وجہ بنا کر انہیں خریدنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد قبر دوبارہ بند کر دی گئی۔ انسانی لاشوں کی خرید و فروخت کی اس سنگین حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ جو مردہ آپ نے کل دفنایا تھا آیا وہی آج بھی قبر میں موجود ہے یا نہیں۔ اس گھناؤنے فعل میں کس سطح پر کون سے افراد یا ادارے ملوث ہیں، اس راز پر سے پردہ اٹھایا ایک انتہائی سینئر ڈاکٹر نے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ براہ راست بھی جو ہے بہت سی باڈیز جو ہیں وہ بہت سی اسٹوڈنٹس اسپیشلی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ قبرستان میں گورکن سے بھی ان کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے بھی جو ہے وہ ایک براہ راست گورکن سے تو نہیں
ایک بیچ میں مڈل مین کے تھرو جو ہے وہ کچھ بونز حاصل کی تھی ایگزام میں پڑھنے کے لیے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. گورکن جو ہیں وہ آج کل تو شاید پرائیویٹ کالجز اتنے آ گئے ہیں کہ اب براہ راست گورکن کو بہت ہی منافع بخش کاروبار کے طور پہ وہ اس کو لیتے ہیں. قبرستان میں نئے نئے مردے دفن ہوتے ہیں, انہیں فوری طور پہ نکال کے پہنچانے کا کام سر انجام دے رہے ہیں. میڈیکل کالجز پرائیویٹ جو ہیں اتنے ہو گئے ہیں. بقائی میڈیکل کالج ہے, ضیاء الدین میڈیکل کالج ہے, سر سید میڈیکل کالج ہے, بلکہ کچھ تو اس میں یونیورسٹیز ہیں, ہمدرد میڈیکل یونیورسٹی ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے تو ظاہر ہے کام کرنا ہے, اور وہ بونز اور مسلز اور باڈی جو ہے ان کو چاہیے ہوتی ہے. تو وہ پھر جو سورس ہے مڈل مین کے تھرو جو ہے نا وہ گورکن تک ہی رسائی ہوتی ہے. اپر لمب, لوور لمب یہ تو وافر مقدار میں دستیاب ہوتی تھی, لیکن مزید اگر ہمیں ورٹیبرل کالم یا ربس وغیرہ کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے تو یہ تھوڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی وہ پرووائڈ کر دیا کرتے تھے جو کہ اچھی خاصی قیمت پہ ہمیں ملا کرتی تھیں. اسی طرح سے جو اس وقت شاید جو چیز 1000 روپے میں ہمیں ملتی تھی, آج کل جو ہے نا وہ بون کا سیٹ 5000 میں شاید دستیاب ہوتا ہے. کمائی ہو رہی ہے اور لاشوں کو بیچا جا رہا ہے, اور شاید وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج والوں کے ہاتھ 8 سے 10,000 میں دستیاب ہو جاتی ہے, اور اس کا جو واحد سورس ہے وہ گورکن ہی ہے. بے نقاب